بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 2014 سے آن ورڈ، بلکہ 2014 13 بلکہ اس سے بھی پہلے 2018 سے ہلکی ہلکی ٹھولکی بجنی شروع ہو گئی تھی، اور لیکن 2014 سے اس میں شدت آ گئی تھی۔ کچھ لوگ پاکستان کے معاملات میں، پاور پالیٹکس میں اس طرح سے ان ہوئے کہ ان کے وارے نیارے ہو گئے تھے۔ ویسے تو جو کچھ شعبے پاکستان کے ایسے ہیں، آپ ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہو تو آپ کے ہاں زندگی میں کبھی تنگ دستی آپ کے اوپر غالب نہیں آتی۔ تو انہی دنوں میں زیادہ تمہید نہیں باندھنا چاہتا کہ بہت سے لوگ جو تھے وہ خصوصاً 2018 میں جب عمران خان صاحب پھر برسر اقتدار آ گئے تھے، پہلے عمران خان صاحب کے برسر اقتدار آنے سے پہلے جو پروپیگنڈا عمران خان صاحب کے لیے شروع کیا گیا تھا، اس میں جو کی رول پلیئر تھے، جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا جو فیس گردانے جاتے تھے، پھر سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیے گئے جب عمران خان صاحب حکومت میں آئے کہ یہ پاکستان کے اوریجنل سرٹیفائیڈ وہ سیاسی نہیں، وہ دفاعی تجزیہ نگار ہیں۔ ہوتے وہ دفاعی تجزیہ نگار تھے، لیکن بات انہوں نے سیاست کے اوپر کرنی ہوتی تھی۔ ہم وہاں پر بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ ہمیں آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کے پاس ایٹمی صلاحیت کس طرح کی ہے، پاکستان کا میزائل پروگرام کس طرح کا ہے، انڈیا کے ساتھ اگر مقابلہ ہوتا ہے، ہمارے دشمنوں کے ساتھ اگر مقابلہ ہوتا ہے تو ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی، گیم وارز کیا ہوں گی، اور پھر ان کا رزلٹ کیا ہو سکتے ہیں، کنونشنل وار کیا ہوتی ہے۔ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں قوم کو بتائیں، لیکن وہ بیٹھ کے بتایا کرتے تھے آ کے نواز شریف چور، زرداری چور، فلانا چور، فلانا چور، عمران خان زندہ باد، فلاں یہ ہو گیا، فلاں وہ ہو گیا، عمران خان صاحب آئیں گے، عمران خان صاحب چھائیں گے، وہ کروڑوں اربوں روپے ڈالر آئیں گے، ان کے پیسے ہم نکلوائیں گے جو چوری کر کے گئے تھے۔ تو اس طرح کی وہ باتیں کیا کرتے تھے، ٹوٹلی سیاسی تجزیہ نگار بن کر وہ بات کیا کرتے تھے۔ اور ایک دو دفعہ جھڑپ بھی ہوئی کچھ صحافیوں کی، دلیر صحافیوں کی، جن میں ثنا بچہ صاحبہ تھیں۔ انہوں نے میجر جنرل اعجاز ایوان صاحب کو ایک دفعہ بڑی کھری کھری ایک لائیو پروگرام میں سنائی تھی۔ تو اب یہ جتنے وہ ہیں نا سابقہ دور کے، کیونکہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، ذاتی طور پر کیا کہنا چاہیے اس کو، کہ ایک بات بڑی یہ چل نکلی تھی کہ کون سا جرنیل جو ہے وہ کتنے میں پڑھ رہا ہے، یعنی قومی خزانے کے اوپر ریٹائرڈ جرنیلوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور پروجیکٹ عمران خان صاحب جب لانچ کیا گیا تھا تو یہ جو فیسز تھے، یہ ان کو مالی فوائد کس طرح ہوئے، اور پھر ان کو تکلیف جنرل فیض کے ہٹنے کے بعد سے کیوں شروع ہوئی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ مالی مفادات سر چھابے میں ہاتھ پڑا تھا ان کے، تو اس وجہ سے یہ پھر وہ خلاف ہو گئے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جب عمران خان کا نامی جو پروجیکٹ ہے وہ سمیٹا اس وجہ سے جا رہا ہے کہ صرف اور صرف جو ان کے حمایتی اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو خبردار کہہ دیا گیا ہے، اور جو باز نہیں آ رہے تھے ان کو سمجھا دیا گیا ہے کہ، یا پھر کہہ لیں کہ ان کو ہٹایا جائے گا۔ چیزیں میں نے کل بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ کچھ وجوہات کی بنا کے اوپر جو پنجاب کی ایک اعلیٰ عدالتی شخصیت جو تھیں وہ عمران خان صاحب کی سہولت کاری کر رہی تھیں یا ہمدردی کر رہی تھیں، ان کو فیض جاری تھا، تو پھر وہ گڑبڑ ہوئی ہے اور ان کے لیے ذرا اب مشکل دن شروع ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو سابقہ ہمارے فوجی افسران ریٹائرڈ جرنیل ہیں جو تجزیہ کار تھے اور جو دن رات بیٹھ کے باجہ بجایا کرتے تھے عمران خان صاحب کا، اب جب پاکستان کی فوج عمران خان صاحب سے پیچھے ہٹی ہے تو ظاہر ہے پھر ان کی بھی وہ جو بھی ان کو بھی وہ ھذا من فضل ربی جو آ رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ اب آپ کو یہ تکلیفیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی کہ یہ تکلیفیں اصل میں ہیں کیا۔ تو ایک اسی طرح کے ریٹائرڈ جو جرنیل صاحب ہیں، ایک وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے ادارے کو، کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک تو وہ لندن میں وہ چھوٹے رینک کے افسر تھے، وہ کسی اور طریقے کے ساتھ وہ سنا ہے کہ وہ زمین پانڈے، وہ ڈی ایچ اے کے لیے وہ جو جگہ ایکوائر کرنے والا کانٹریکٹر تھے وہ، اور پھر ان کو بھی آئی ایس پی آر، اس وقت کا آئی ایس پی آر وہ جب کرتا تھا نا ریجیکٹڈ والے ٹویٹ، تو وہ ان کو نوازا کرتا تھا۔ تو وہ لندن میں بیٹھ کے پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ آور ہیں، اور جو سب سینئر لیول کے جو ریٹائرڈ افسر تھے یا افسر ہیں فوجی افسر، وہ کس ٹون میں بات کرتے ہیں، وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اور جب ان کو پروجیکٹ عمران خان یا عمران خان صاحب اب سمٹتے ہوئے لپٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایک ایک چیز جو ہے وہ ان سے ان کی سہولت کی ان سے واپس لی جا رہی ہے، تو ان کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، اور پھر وہ اس تکلیف میں کس طرح کی
کا لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں. یہ بڑی میننگ فل بات ہے. اس پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس پاس وکری اور چل کیا رہا ہے. تو عمران خان صاحب، میں پھر بار بار ایک والی بات کہوں کہ ان کو ہٹانے کے لیے پروجیکٹ جو عمران خان سمیٹا جا رہا ہے، وہ سمیٹنا صرف یہی ہے کہ ان سے ہاتھ اٹھایا جا چکا ہے، اور درمیان میں یعنی کہہ لیں کہ ادارے کی طرف سے الاعلان ہاتھ اٹھا لیا گیا تھا پچھلے 2021 کے اکتوبر میں، بلکہ مارچ میں ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ ہمارا تاڈا جناب کوئی تعلق واسطہ نہیں، اب آپ کو اپنے مسائل خود سے سمیٹنے ہیں. اور پھر وہ تب سے وہ نیچے گرنا شروع ہو گئے، معاملات ان کے خراب ہونا شروع ہو گئے. ان سے چیزیں نہیں سنبھلی، نیچرلی نہیں سنبھل سکتی تھی، کیونکہ وہ بلڈ ان اس طرح کے تھے کہ وہ اگر سپورٹ کے بغیر کھڑے ہوں گے تو گر جائیں گے. تو وہ گر گئے. تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب یہ اس کو تعبیر کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گرایا جا رہا ہے. سر، جب سہارا ہی چھن جائے، اگر آپ کو سہاروں کی عادت ہو نیپیاں بدلنے کی، اپنے پرویز الہی صاحب نے کہا تھا نا کہ نیپیاں بدلی جا رہی ہیں، نیپیاں بدل بدل کے چلنا سیکھیا ہی نہیں، آیا ہی نہیں کام. تو اب ان کو وہ جو مال مفت دل بے رحم، وہ جو بھی حاضہ من فضل ربی، جو عمران خان صاحب پروجیکٹ کی وجہ سے جن کو کروڑوں روپے آ رہے تھے، وہ اب آنا بند ہوئے ہیں. تو اب ان کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو گرایا جا رہا ہے. تو وہ کہ اب اس احساس میں مبتلا ہو کے، اس تکلیف میں مبتلا ہو کے وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں، یہ میں سنانا چاہ رہا ہوں. یہ ذرا سنیں آپ. یہ گندگی پہلے ہی آپ اتنی پھیلا چکی ہیں کہ اس ملک کو آپ نے پوری دنیا کے سامنے ایک مذاق بنا کے رکھ دیا. سیاست کا معیار اتنا گھٹیا آپ نے کر دیا ہے کہ اس کے بعد سوائے شرم سے سر جھکانے کے اور کچھ نہیں رہتا. اب مزید خدارہ مزید گند پھیلانے سے باز آ جائیں اور سمجھ جائیں کہ عمران خان اگر آپ نے ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ بھی اس کو نااہل کر دیا تو عوام پھر بھی اس کے پیچھے کھڑے رہیں گے. اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں لگ جائے تو پھر آپ لازماً حقیقت کا ساتھ دیں گے اور ایسی مجرمانہ حرکتوں سے دور رہیں گے جس کے ذریعے آپ چوروں کے لیے سیاسی میدان صاف کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ نے گفتگو سن لی. یہ میں اب آپ کو نام بتا دیتا ہوں، شکل آپ نے شاید دیکھ لی ہو. یہ جنرل امجد شعیب صاحب ہیں. جنرل امجد شعیب صاحب یہ ایک فرما رہے ہیں کہ جی کہ بڑا گند مچا دیا آپ نے، یہ ہے وہ ہے. سر، وہ اسی کا ان کو احساس ہے جو آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن آپ کو غلط فہمی یہ ہے کہ آپ کی جو تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ شاید آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ چونکہ سیاست سے دور ہوئے ہیں تو وہ سیاست سے دور نہیں ہوئے بلکہ وہ عمران خان صاحب کی سیاست ختم کر رہے ہیں. یہ آپ کو لگ رہا ہے. ٹیکنیکلی بات یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے دور ہوئے، نہ صرف عمران خان صاحب سے دور ہوئے، وہ سیاست سے دور ہوئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جن کو ان کے ساتھ سیاست کرنے کی عادت تھی اس سے اب سیاست ہو نہیں پا رہی. جو سہولتیں، جو لیگل کور ان کو ملتے تھے، جو آنکھیں بند کروا دی جاتی تھیں، جو عدالتوں کو تالے لگوا دیے جاتے تھے، عدالتوں کو یا پھر ان کی حمایت کے لیے کھول دیا جاتا تھا، اب وہ سہولت عمران خان صاحب کو نہیں ہے. تو ان کو یہ لگ رہا ہے، جنرل امجد شعیب صاحب اور ان جیسے اور لاتعداد لوگوں کو، کہ عمران خان صاحب کو نااہل کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے. سر، عمران خان صاحب کو کس نے یہ گڑتی نہیں کہنا چاہیے، کس نے یہ گڑ دیا تھا کہ وہ جائیں اور جا کے الٹے سیدھے کام کریں. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آج جو سیشن جج ہیں ظفر اقبال صاحب، ایڈیشنل سیشن جج، ان کی عدالت میں عمران خان صاحب کا توشہ خانہ ریفرنس جو کیس ہے، وہ اس کی فوجداری کارروائی ہوا یہ تھا کہ وہ توشہ خانہ والے معاملے کے اوپر 63(1)(f) لگی تھی ان کے اوپر، عمران خان صاحب کے اوپر. الیکشن کمیشن نے لگائی تھی، ان کو نااہل کر دیا تھا. اور نااہل کرنے کے بعد جو چوری ہوئی ہے توشہ خانہ کی، ایک تو نااہلی ہوگی کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، وہ سرٹیفکیٹ وغیرہ دیے کہ انہیں پیسے کتوں آئے نہیں، پیسے مطلب وہ شو نہیں کیے تھے انہوں نے. ٹیکنیکل بات ہے، وہ شو کرنے پڑتے ہیں آپ کے پاس. جو گوشواروں میں پیسے آپ نے وہ گوشوارے جمع کرانے ہوتے ہیں، اس میں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ یہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے میرے جو زر مبادلہ کے ذخائر بڑے ہیں وہ کس وجہ سے بڑے ہیں. تو انہوں نے وہ بتائی نہیں تھی بات کہ میں توشہ خانہ سے کڑیاں بیچ کے اپنا بینک بیلنس بڑھا رہا تھا. تو اس کے اوپر وہ نااہل ہوئے، اور نااہل ہونے کے بعد جو پھر چوری والا معاملہ ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے، جو متعلقہ ایڈیشنل سیشن جج ہیں یا سیشن کورٹ ہے یا متعلقہ عدالت ہے، اس کو عمران خان صاحب کے خلاف فوجداری کارروائی کرنے کی سفارش کی تھی، ریفرنس بھجوایا تھا.
تو اب اس کے اوپر عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 7 فروری کی تاریخ مقرر ہو گئی ہے، اور ساتھ ہی خان صاحب کو ان پرسن طلب کر لیا ہے 20,000 کے مچلکوں کے عوض۔ تو اب اس کو کیا کہیں گے کہ جی فوج یہ کروا رہی ہے؟ کیا امجد شعیب صاحب یہ بتانا پسند کریں گے کہ یہ فوج کروا رہی ہے اور کس طرح سے کروا رہی ہے، یا کہ جنرل فیض صاحب ان کے کان میں آ کے کہتے تھے، یا جنرل اپنے عاصم منیر صاحب آ کے کہتے تھے جب وہ ڈی جی آئی سے ہی تھے کہ سر ویری گڈ، آپ نے اتنی گھڑیاں چوری کر لی ہیں، ابھی سکور پورا نہیں ہوا، ابھی اور بڑھائیں، اس کام کو اور بڑھائیں؟ کسی نے نہیں کہا تھا، یہ عمران خان صاحب کا اپنا فیصلہ تھا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے اور ان کا یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ معصوم ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح عاصم منیر صاحب بطور ڈی جی آئی ایس آئی سمجھا کرتے تھے کہ عمران خان صاحب کو شاید پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ ہاتھ ان کے ساتھ ہوا تھا، یہ بات آپ لکھ لیں، لیکن خان صاحب بھی کٹ نہیں ہے گئے۔ ہاتھ کس سلسلے میں ہوا تھا؟ ہاتھ ہوا تھا کہ روحانیت کا جھانسا دے کے، عملیات کا جھانسا دے کے، اور ان کو ٹیوے بتا کے وہ پوری کی پوری پھر وہ جو انکوائری ہوئی ہے، وہ جو جنرل ندیم انجم صاحب نے کروائی ہے، وہ جو اپنے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے دفتر کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، وہ جو آڈیو لیک ہونے کے اوپر انکوائری ہوئی تھی، وہ جنرل ارسلان کہہ رہا ہوں، میجر ارسلان، جس کا اصل نام جو ہے وہ میجر عبد الرحمان تھا، وہ جنرل فیض صاحب کے حکم کے اوپر یہ والی کر رہا تھا چیزیں، اور پھر رحمت اللہ بھی پکڑا گیا، ارسلان ستی بھی پکڑے گئے، پھر وہ باتیں کھلی، پھر انکوائریاں چلیں، پھر پتہ چلا کہ کس طرح جنرل فیض صاحب جو تھے انہوں نے پنکی پیرنی کو گھیرا ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی روحانی شخصیت کے گیڑے میں ہیں۔ روحانی شخصیت کا یہاں پر ہمارے حساس اداروں کو پتہ چلانا کسی چیز کا کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ کے نالج میں ہے کہ کس طرح کر کے رحمت اللہ صاحب جو ہیں وہ پیر بنے، اور فیض صاحب بھی پھر ان کے پیچھے ہوئے، اور وہ انہوں نے پنکی بی بی یا بشرا بی بی کو مطلب کہہ لے کہ ورغلانا نہیں کہنا چاہیے، کہ نوسر بازی ان کے ساتھ کی، کہ ان کو ان سے بھی بڑے پیر ہو کے ٹکرے، اور ان کے جو ٹیلی فون ٹیپ کر کے، جو جاسوسی کر کے جو معلومات ہوتی تھی، وہ ان کے سامنے وہ غیب سے آئی خبر نعوذ باللہ وہ ظاہر کرتے تھے اور کہتے تھے فلاں بندہ تمہارے خلاف یہ کرے گا، فلاں بندہ تمہارے خلاف یہ کرے گا، عمران خان کے خلاف یہ ہوگا۔ تو جناب اس طرح کر کے وہ شیشے میں اتارا ہوا تھا اور وہ چیزیں چل رہی تھیں۔ تو انہوں نے عمران خان صاحب کو گھیرا اس لیے تھا، پھر وہ ساری کہانی کھل گئی ہوئی ہے کہ مطلب کہ وزیر اعظم بنے گا اور پورے کا پورا خاندان عیاشی کرے گا، اور اسی طرح ہی ہوا۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ کرپشن کے اس معاملے میں عمران خان صاحب بے خبر ہوں گے، اور پنکی بشرا بی بی اور ان کے بچے، ان کا سابق شوہر جو ان کے سرکاری کاغذوں میں آج بھی ان کا شوہر ہے، وہ سارے کے سارے عمران خان صاحب کو دھوکہ دے رہے ہوں گے، پیسے بنا رہے ہوں گے، مال بنا رہے ہوں گے۔ یہ تو اب پتہ چلا ہے کہ جب ان سے سوال ہوتے تھے گھڑی کے اوپر، وہ کہتے تھے انہیں گھڑیاں رکھی کرنیاں، بیچ دو، مال بڑھاؤ۔ تو بشرا بی بی کی کرپشن اپنی جگہ کے اوپر، عمران خان صاحب کا بھی دامن صاف نہیں ہے گھڑیوں کے معاملے میں، توشہ خانہ کے معاملے میں، یا کم از کم بشرا بی بی ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں، مثال کے طور پہ ملک ریاض صاحب کے وہ جو جرمانہ ہوا تھا، ان کو انگلینڈ میں وہ پاکستان بھیجا گیا، اور پھر پاکستان میں جو ان کو ایک جرمانہ ہوا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے، اس مد میں وہ پیسے جمع کروا دیے گئے، یعنی 50 ارب روپے کی دیہڑی ملک ریاض صاحب نے لگائی پاکستان کے سرکاری خزانے کو ٹیکہ لگا کے، اور اس میں سے 5 ارب روپے پنکی پیرنی نے، نہ صرف بشرا بی بی نے، میں معافی چاہتا ہوں بار بار پنکی پیرنی منہ سے نکلتا ہے، بشرا بی بی نے ہیرے علیحدہ لیے، سیٹ علیحدہ لیے، جس کی پہلی خبر جو تھی وہ بشیر میمن صاحب کو پتہ چلی تھی، پھر وہ کہانیاں پھر عجیب و غریب قسم کی ہو جائیں گی۔ تو اس میں یعنی عمران خان صاحب بھی اس میں برابر کے شریک تھے کہ کس طرح انہوں نے 5 ارب روپے لے کے، پھر وہ القادریہ یونیورسٹی کی زمین اور گرانٹیں، تو اس میں وہ ٹرسٹ میں اپنا نام اور اپنی بیوی کا نام بلا بلا بلا، تو یہ سارے کام جو ہیں یہ پاکستان کی فوج نے ان سے نہیں کروائے تھے، ان کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا، کیونکہ اس وقت پاکستان کی فوج جو تھی وہ سیاست میں بقول جنرل امجد شعیب صاحب کے گند مچایا ہوا تھا۔ اب انہوں نے وہ گند صاف کر رہی ہے، تو ان کو لگ رہا ہے کہ پائن کے گند پیا ہے، تو عمران خان صاحب کا جو پروجیکٹ ہے وہ جوں صاف ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو پروجیکٹ عمران خان صاحب، یا پروجیکٹ عمران خان سے کروڑوں روپے کمانے والے اور بڑی بڑی دیہڑیاں لگانے والے بلا تفریق پریشانی کا شکار ہیں، وہ صحافی ہوں،
وہ کوئی ریٹائرڈ جرنیل ہوں یا کوئی اور لوگ ہوں، وہ سب کے سب بے پناہ پریشان ہیں، اور وہ اب الزام دے رہے ہیں پاکستان کی فوج کو کہ جی کہ وہ چوروں کو لا رہی ہے، وہ یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو نااہل کیا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو نااہل کوئی نہیں کرے گا، نااہل انہوں نے خود کو کیا ہے۔ نواں انٹرویو آ گیا، وہ ہے جاوید چوئی صاحب کا، نکاح کے اوپر نکاح، اور اس نکاح کے اوپر نکاح کی جو پوری کہانی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ مفتی سعید صاحب کے ساتھ، جنہوں نے عمران خان صاحب کے دونوں نکاح پڑھائے، ریحام خان صاحبہ کا بھی اور بشرا بی بی کا بھی، اور یہ دو دفعہ نکاح پڑھائے گئے، اور یہ عدت کے دوران نکاح پڑھایا گیا۔ عدت کے دوران وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ نکاح عدت کے دوران پڑھا گیا کہ نہیں پڑھا گیا، نہیں، عدت کے دوران مجھے وہ عدت چھپائی ہوئی تھی مجھ سے انہوں نے، پھر جب مجھے پتا چلا تو پھر میں نے ان کو متنبع کیا۔ عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب میری عزت اب آپ کے ہاتھ میں ہے، اور کہتے ہیں کہ میں وعدے کے اوپر قائم رہا۔ میں نے ان کو کہا کہ میری طرف سے یہ بات لیک نہیں ہوگی، اب آپ مہربانی یہ فرمائیں کہ نکاح کر لیں اور توبہ کریں، بشرا بی بی بھی، اور تجدید ایمان بھی کریں، اور کیونکہ وہ ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک سخت گناہ کی مرتکب ہوئی ہیں، اس کو عام زبان میں زنا کہتے ہیں۔ اور دیکھیں، پہلا نکاح ہوا تھا 1 جنوری 2018 کو، ان کو جو طلاق ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 14 نومبر 2017 کو، اور ان کی عدت کی جو بنتی ہے، عدت جو پوری ہوتی ہے وہ 14 فروری کو پوری ہوتی ہے 2018 کو، لیکن انہوں نے 1 جنوری 2018 کو پہلا نکاح کیا، دوسرا نکاح 48 دن بعد یعنی 18 فروری 2018 کو نکاح کیا انہوں نے دوسرا۔ تو اس کے درمیان جو 48 ڈیز ہیں یہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ جب یہ آپ ایک اسلامی ریاست ہے اور اس میں قوانین بھی اسی طرح سے وضع کیے گئے ہیں، 62-63 جو ہے وہ اسی طرح کی، اسلامی شاعر کا مذاق اگر کوئی اڑائے گا تو وہ نااہل ہوگا، تو یہ اس سے زیادہ مذاق اڑانے والی اور کیا بات ہوگی؟ اب یہ والا کیس کل کو کھلے گا تو اس میں بھی عمران خان صاحب نااہل ہوں گے، تو کیا یہ پاکستان کی فوج کروا رہی ہے ان کو نااہل؟ یہ پاکستان کی فوج نے یا کسی جرنیل نے ان کو جا کے، عاصم منیر نے یا ندیم انجم نے کہا تھا خان صاحب عدت وچ نکاح پڑھو بڑا سواد آندا ہے، یہ وہ کہا تھا؟ اصل میں تو بشرا بی بی کا پلان تھا سارے کا سارا کہ خان مچھلی آتا ہی ہے اور یہ وزیر اعظم میں نے بن جانا ہے اور لمیاں دیہڑیاں نسلیں سدھر جائیں گی، عیاشی کریں گے، اور وہ میں اس کے میرے پاس بڑی کہانیاں بتانے کو میں نہیں بتا رہا، اس سے زیادہ مجھے خود شرم آ رہی ہے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرتے ہوئے کہ کس قسم کا غلیظ کام ہوا ہے یہ اس سارے عمل کے دوران، اور کیا کس لیول کی فیملی ہے یہ جو مانیکا فیملی ہے یا بشرا بی بی کی جو فیملی ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب کو اعتراض نہیں ہے تو اسی کون ہونے ہیں، تو لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ کل کلاں کو یہ معاملہ بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا۔ تو اس میں اب یہ باتیں جب کھلیں گی، کوئی من چلا عمران خان صاحب کے خلاف یہ والے سٹیٹمنٹس لے کے چلا گیا کہ جی دکھائیں نکاح پہلا کب ہوا تھا، دوسرا کب ہوا تھا، تو فلاں فلاں فلاں، تو 62-63 اسلامی شاعر اسلامی کا مذاق یا جرم، سر سیدھا پھائے لگ دے خان صاحب، پھائے سے مراد یہ کہ نااہل ہوتے ہیں، تو یہ جنرل ندیم انجم نے نہیں یہ والی بات کہی تھی کہ یہ والے کام کرے۔ باقی پاکستان کی فوج جب پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت کر رہی تھی اور 2 پولیٹیکل پارٹیوں کو پھینٹ لگا رہی تھی، ڈسکریڈٹ کر رہی تھی، تو تب جو تھے اس طرح کے جرائم کے اوپر پردہ ڈالا جاتا تھا، ان کے گھر کو لیگلائز قرار دیا جاتا تھا بیلنس کرنے کے لیے کہ نواز شریف کو نااہل کیا ہے تو چلو جج صاحب پھر جہانگیر ترین کو کر دیں، عمران خان صاحب کو بچا لیں، ورنہ عمران خان صاحب نہیں بچتے تھے۔ پھر ان کی جو دوسری جو بیٹی ہے جو بغیر شادی کے پیدا ہوئی اور اس کو چھپایا ہوا ہے، وہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ باقی رہی ایک اور خبر جو ہے وہ ہے کہ عمران خان صاحب شاید بنی گالہ شفٹ ہو جائیں، کھڑکیاں دروازے 2 کمرے اسپیشل تیار کیے گئے ہیں بنی گالہ میں کہ جس میں وہ جناب بلٹ پروف ہوں گے اور تہ پٹاس ہوگی فل۔ اب یہاں سے نکلنے کی وجہ محسن نقوی بتائی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، تو سر ترانا ثناء اللہ بیٹھا ہے اور پھر عدالتوں میں جو کیس چل رہے ہیں ان کا کیا کریں گے آپ؟ اب میں آخر پہ پھر آتا ہوں پروجیکٹ عمران خان سے، لاکھوں کروڑ روپے بنانے والے جن کا رزق لگا ہوا تھا پروجیکٹ عمران خان کے خلاف، اب پروجیکٹ عمران خان اپنی موت آپ مر رہا ہے تو وہ پاکستان کی فوج کے اوپر الزام لگا رہے ہیں اور دھمکی دے رہے ہیں کہ اس کو نااہل قرار دیا گیا تو لوگ نہیں مانیں گے، تو بسم اللہ لوگ نہ مانے سر، اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ یہ خان صاحب کو بھی بات سمجھائیں کہ عوام کے بلبوتے کے اوپر سیاست کریں۔ وہ بیٹھ کے ابھی تک سنا بھیج رہے ہیں ٹیلی فون، ہیلو عاصم منیر صاحب
ਸੁੱਤੇ ਉੱਠੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਸੇਜ ਰੋਜ਼ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਕ ਟਕ ਚੁਮੀਆਂ ਤੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਇਮੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਮੋਜੀ। तो सर मतलब क्या, अब आपका तो वतीरा वहीं पे, आपके लीडर का वतीरा तो, या कह लें कि वो क्या कहते हैं ढाक के वही 3 पात, वो तो वहीं पे खड़े हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं पब्लिक के जोर के ऊपर थोड़ी लीडर बना था, मैं तो उनके ज़रिए लीडर बना था और उनके ज़रिए मैं वज़ीर-ए-आज़म बना था। अभी भी वहीं से खैर चाह रहे हैं, तो लोग तो वही है ना 250-300 जरा बाहर बैठा हुआ है खान साहब को गिरफ्तारी से बचाने के लिए। तो सर ये पाकिस्तान की फ़ौज ने अगर ए पोलिटिकल होने का फ़ैसला किया है, जनरल आसिम मुनीर साहब को सलाम पेश करें, पाकिस्तान की फ़ौज को सलाम पेश करें और दुआ करते रहें कि वो अपने इस फ़ैसले पर कायम रहें, अदरवाइज़ तो फिर कम ख़राब है सर। तो मैं बस ये चाह रहा था कि आपके नोटिस में आएँ चीज़ें कि इमरान खान साहब की तकलीफ़ नहीं है किसी को, असल तकलीफ़ अपना रोज़गार बंद होने की है। और ये रोज़गार किस तरह बंद होता था या किस तरह चलता था, बंद तो खैर अब हुआ है, ये एक बड़ा टेक्निकल सा मामला है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। फिर वक्त आप खान साहब का लपेटू प्रोग्राम जो है उसको एंजॉय करें। और ये कोई लपेट नहीं रहा, खान साहब के अमाल हैं जो उनके आड़े आ रहे हैं, जो जिनका उनको हिसाब देना पड़ रहा है। और ये बातें जनरल अमजद शुएब साहब जैसे लोगों को समझ में नहीं आ रही। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।